نانا ہمارا کام کیا ہوگا، بابا ہمارا کام کیا ہوگا، یا رسول اللہ ہمارا کام کیا ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا جب میں ہاتھ اٹھاؤں میں دعا کروں گا، تم نے اور کچھ بھی نہیں کرنا، فقط تم نے آمین کہنا ہے اور کچھ نہیں کرنا، صرف کیا کرنا ہے؟ آمین کہنا ہے۔ ٹھیک ہے، اٹھا تفسیر کبیر کو، میں کیا کہوں، میں ایک دن بہت بول رہا تھا، میں نے کہا ذرا وہ معتبر تفسیر لا جس میں یہ تفسیر نہ ہو، کوئی لے۔ در منصور کبیر ہے، اس کے علاوہ روح المعانی ہے، روح البیان ہے، جمل ہے، ساوی ہے، جس کو مرضی اٹھا کے دیکھیں یہی تفسیر ہے۔ کتنے بلائے میرے سرکار نے؟ خود ایک اور باقی چار۔ اب نقشہ کیا کھینچا؟ حسن حسین، درمیان میں سیدہ زہرا، پیچھے پیچھے مولا علی۔ لیکن چلنے کا مزاج تھوڑا مجھے چبھا، بیوی پیچھے آنی چاہیے، علی کو آگے ہونا چاہیے، زہرا کو پیچھے۔ کہا وہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے یہ تو وہ زہرا ہے، گویا علی ان کے قدموں کے نشانوں پہ قدم رکھ کے آ رہے ہیں تاکہ نبی کی بیٹی کے قدموں کے نشان پر بھی کسی کی نظر نہ پڑ سکے۔ چل رہے ہیں، پہنچے، قریب پہنچے تو پادری بھی کھڑے ہو گئے، کہا ٹھیک ہے لاؤ مباہلہ کریں گے۔ ان کو اپنے دین پہ، اپنے عقیدے پہ بڑا ناز تھا، جب تک بندہ کچھ تکے نہ تے ادوں تک پاؤں نچنا کودنا رہنا، لیکن جب وہ حقیقت کو دیکھ لیتے تو پھر ساری ٹھنڈک پڑ جاتی۔ ادھر میرے کریم آقا رحمت للعالمین آقا اپنے حسنین کے ساتھ، زہرا طیبہ کے ساتھ، علی مولا کی ہمراہی میں جب یہ 5 تن کا قافلہ چلا، دور سے ان کا بڑا پادری اڑ کے اس قافلے کا سربراہ اسقف جسے کہتے ہیں وہ دور سے دیکھنے لگا، تو جب اس نے دور سے دیکھا قال اسقف یا معاشر النصارى انی لارا وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا عن مکانہ لا زالہ۔ اسقف نے اپنے ان باقی پادریوں عیسائیوں سے کہا، او عیسائیوں، او گروہ نصارا، او مبالغے کے لیے تیاری کرنے والوں، اور میں ان چہروں کو آتا دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا کریں، اللہ سے سوال کریں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو دیر نہیں لگے گی۔ میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں اگر اپنی بقا چاہتے ہو محمد و آل محمد کی ٹکر میں نہیں آنا ہے۔ اس ٹکر میں جیسے ہی سرکار گئے، انہوں نے کہا سرکار ہم واک اوور دیتے ہیں، ہم واک اوور دیتے ہیں۔ بولے کیا شکست؟ آپ جیتے ہم ہارے۔ اللہ اکبر۔ میرے سرکار متوجہ ہوئے مولا علی کی طرف، اور میرے رسول نے اپنے صحابہ کے سامنے فرمایا رب کی عزت کی قسم اگر وہ ہماری ٹکر میں آ جاتے میں ان کے خلاف دعا کر دیتا، میرے حسنین آمین کہہ دیتے، میری زہرا آمین کہہ دیتی، میرا علی آمین کہہ دیتا،
تو جس رب کے قبضے اختیار میں میری اور ساری کائنات کے انسانوں کی جان ہے، اس کی ذات کی قسم، اللہ تبارک و تعالی میری دعا اور میری آل کی آمین کی وجہ سے پوری دنیا کے عیسائیوں کے گھروں میں آگ اتار دیتا اور پوری روئے زمین پر ایک عیسائی بھی زندہ نہ بچتا، لیکن میری ٹکر میں نہ کر انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے۔ ہاں گویا کیا کہا جا رہا ہے؟ میری ٹکر میں نہ کر انہوں نے اپنی۔ اسقف کہنے لگا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، توجہ ہے، حسنین ننے زہرا پردے میں، علی پیچھے ہیں، دور سے دیکھ کر اسے کیسے پتا چلا کہ یہ کوئی آؤٹ سٹینڈنگ کوالٹی کے لوگ ہیں؟ کیسے پتا چلا اسے؟ میں پریشان تھا، میرے راضی نے کہا نا تو نے گھبرانا نہیں ہے۔ آلوسی نے مزید دلاسا دیا، بولا تو نے گھبرانا نہیں ہے، اور بالکل جو کسر رہی تھی وہ صاحب روح البیان علامہ حقی نے پوری کر دی۔ کہنے لگے نانا گھبرانا نہیں ہے، ان عیسائیوں کے اسقف کو کیسے پتا چلا کہ یہ آنے والے کون ہیں؟ اس کی وجہ، اس کا سبب یہ تھا کہ میرا رب فرماتا ہے ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے محمد و آل و صحاب محمد کی مثالیں تورات میں بھی بیان کی ہیں اور انجیل میں بھی بیان کی ہیں۔ اب وہ پڑا ہوا تھا انجیل، اپنی انجیل کا غدار نہیں تھا، انجیل کو چھپانے والا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ انجیل کو پڑھتے اور پڑھ کے پھر اپنی ذات کے لیے اپنے مذہب کے ان معاملات کو چھپا دیتے۔ حضرات تباہیاں اس لیے آ رہی ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن کے احکامات کو چھپا دیتے ہیں، ہم حدیث پڑھتے ہیں لیکن اپنا من پسند مفہوم نکال کر باقی حدیث کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ جس دن سے مسلمانوں کے اندر یہ چیز آ گئی ہے اس دن سے فرقے بھی جنم دے رہے ہیں، نفرتیں بھی بڑھ رہی ہیں، قتل بھی ہو رہے ہیں اور انتہا پسندی بھی بڑھ رہی ہے۔ میں رب کعبہ کی قسم، عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر آج بھی سارے مسلمان صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے مفہوم کو لے لیں، نہ آل کی بے ادبی نظر آئے نہ رسول کے صحابہ کی بے ادبی نظر آئے۔ میرٹ کے مطابق مقام دو، کیوں نہیں دیتے آل و صحاب کا مقام؟ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، رافضیت کے جراثیم اور خارجیت کے جراثیم یہ دونوں ایمان کی جسم کے لیے مہلک ترین چیزیں ہیں۔ اور تساں سمجھ نہیں آندی رافضی کے شے ہوندی تے خارجی کے بلا ہوندی ہے۔ اے گل کان کھول کے سن، جیڑا نبی دے صحابیاں دے بارے وچ بک بک کرے او کون ہے؟ رافضی۔ اگلا نا تو داند ہے، ضروری تو نہیں نا میں پورا شجرہ بھی دساں تو نا، ہاں کچھ آپ بھی تو سمجھ آیا کرو نا۔ اور جو رسول اکرم کے صحابہ کے بارے میں بک بک کرے وہ رافضی، اور جو نبی کی آل بیت کے بارے میں زبان درازی دیدت دھرنی کا مظاہرہ کرے خارجی، اور جو دونوں سے پیار، ان کی عزت، ان کا احترام کرے سنی۔ وہ کون ہوتا ہے؟ سنی۔ تو الحمدللہ ہم سنی خیر بات کر رہا تھا کہ کہنے لگے نہیں تم جیتے ہمارے۔ قرآن کہتے ہیں کہ یہ میرے پیارے محمد اور ان کے آل و صحاب کی مثالیں تورات میں بھی موجود ہیں۔ اب اگر اس آیت اور اس کے شان نزول اور اس کی باقی تفصیل کو دیکھیں تو ہمیں کچھ باتیں تو پتہ چلی کہ نبی علیہ السلام نے بیٹوں کی جگہ کس کو بلایا؟ اونچا بولو یار، جلدی جلدی بولو۔ حسنین کریمین کو بلایا۔ اب کوئی پوچھے یا رسول اللہ قرآن نے تو کہا تھا کہ بیٹے بلاؤ، آپ نے یہ کیوں بلائے؟ میرے نبی نے اس شک کو دور کر دیا، فرمایا ہما ابنایا و ابنا ابنتی، یہ میرے بھی بیٹے میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں۔ اب پھر سوال ہو گیا یا رسول اللہ آپ کے بیٹے کیسے آئے؟ حالانکہ بیٹی کی اولاد اپنے شوہر کی طرف، توجہ ہے نا، بیٹی کی کسی عورت کی اولاد
اپنے شوہر، اس عورت کے شوہر کی طرف نسبت ہوتی ہے، اس کی عورت کے باپ کی طرف نہیں ہوتی. یعنی بچوں کی جو قوم ڈکلیئر ہوتی ہے، قوم جو شمار ہوتی ہے، تو وہ بچوں کی ماں کی قوم نہیں، ان کے نسب کا سلسلہ بولو باپ سے شروع ہوتا ہے. تو یہاں تو مسئلہ اور ہے بھائی. آپ لوگ سیدوں کو کہتے ہو، آل رسول آئے، اولاد رسول. یار اولاد رسول دوڑیں گے تو اولاد علی ہیں. تم کہتے ہو اولاد رسول ہیں، اولاد رسول تھوڑے ہیں تو اولاد علی ہیں. لیکن ملا جی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. جہاں نبی خصوصی گارنٹی اور خصوصی اتھارٹی دے دے، وہاں مولوی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے. میرے نبی نے اس بات کو ختم کر دیا. فرمایا ہاں ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب. ہر نبی کی اولاد اس کی اپنی پشت میں رکھی گئی. میری اولاد کو اللہ نے علی بن ابی طالب کی پشت میں رکھا. اب جو علی اور زہرا کے بیٹے ہیں وہ میرے بیٹے ہوں گے. وہ کیا ہوں گے؟ میرے بیٹے. بیٹوں میں کون آیا؟ حسن. عورتوں کے بدلے کون آیا؟ پوچھے جلدی بولو. فاطمہ تو زہرا. اب یہ کیا بھائی؟ عورتیں کہہ کر جمع کا صیغہ بول کر ایک کو بلایا. کا معلوم نہیں ہے کون. جب بادشاہ آ کر کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پوری قوم کا فیصلہ ہوتا ہے، اور جب ملکہ آ جائے تو سمجھو پوری قوم آ گئی ہے. ہاں تو جب یہ میری زہرا ساری جنتی عورتوں کی ملکہ ہے تو سمجھ جاؤ کہ زہرا کا آنا گویا عورتوں کا آنا ہے. یہ جھگڑا شاجی یہ تو آسان کام تھا، یہ تو معاملہ حل ہو گیا. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. رب نے کہا تھا جانوں کو بلاؤ. جانوں کو بلاؤ. میرے نبی نے علی کو بلایا. کیا اب بھی سمجھ نہیں آئی کہ علی ہے کون ہے؟ محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والوں، آل و اصحاب سے پیار کرنے والوں، ہم شان صحابہ کو بیان کریں تو ہمیں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی، اور ہم شان آل پیغمبر کو بیان کریں ہمیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی. تو جب قرآن نے اعلان کیا کہ جان کو بلاؤ، نفس کو بلاؤ، تو اب کائنات کی نگاہ نے دیکھا میرے نبی نے کسی اور کو نہیں علی کو بلایا، اور بلا کر قیامت تک انسانوں کے لیے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ تم ادھر ادھر کی بولیاں نہ بولنا. اگر علی کی شان کو سمجھنا ہو تو سمجھ جانا علی محبوب رسول بھی ہے اور علی نفس سے رسول بھی ہے. علی کون ہے؟ نفس رسول. علی کون ہے؟ جان رسول. آپ کا کیا خیال ہے کہ گولڑے کا پیر ویسے ہی لکھتا رہا؟ بھئی گولڑے کا پیر ویسے بس قلم اٹھایا ہوا بھئی آج کل کے جاہل جناب شاعروں کی طرح جو آیا بند ہو جو لکھ دیا؟ یہ تو وہ مہر علی ہے جو ایک ایک جملہ ناپ تول کے زبان سے نکالتا. ہاں یہ وہ مہر علی ہے کہ جب ٹکر میں جاتے ہیں مرزائیوں کے تو بڑا وقار سے سر اٹھا کے سینہ تان کے چلتے ہیں. عمر تو کافی زیادہ ہو گئی ہے، مرید